बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस तारीखी मौके पे जहां पहले इस मुल्क की तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर और डेप्यूटी मेयर मुंतखब हो रहे हैं, मैं सलमान मुराद साहब को, मुर्तज़ा वहाब साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार को, कारकुनों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपका मुसलसल जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहर में नफरत की सियासत का मुकाबला, इंतहा पसंदी का सियासत का मुकाबला आज से नहीं नस्लों से करते आ रहे हैं, और हमें इस शहर के कब्रिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद जियालों से भरे हुए हैं कि जब ये शहर एक फ़ोन कॉल पे चलता था तो उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले खड़े थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ने जान की कुर्बानी दिया है इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, जमहूरियत का बहाली के लिए। और आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम शोधा को याद करते हैं और इस जीत को उनका नाम करते हैं जो 18 अक्टूबर 2007 में कारसास का वाक़या में शहीद हुए, जो 12 मई में शहीद हुए, जो शहीद बिलाल शेख, शहीद नजीब, शहीद अब्दुल्ला मुराद, शहीद उस्मान गनी और तमाम जो पाकिस्तान मुनव्वर सुहरावर्दी शहीद, हम इन सब को आज याद करते हुए उनके ख़ानदान को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम शोधा को आज याद करते हैं और उनके नाम ये जीत करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम ये जीत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस शहर के अवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे और जो लोग हम पे झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं धांधली के, हम इनको अपने मेहनत से, अपना कारकर्दगी से इनको जवाब देंगे। और ये जो रातों रात सियासी जमातें इस शहर में बनते आ रहे हैं और फिर अगले इलेक्शन में गायब हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से यहाँ ही रहें, आपकी शहर के हकूक़ के जद्दोजहद लड़ते रहते हैं। हमसे तो इलेक्शंस छीना जाते हैं, हम इलेक्शंस नहीं छीनते। हमें 1979 में, 1983 में और 2001 में धांधली, दोस्त, ज़बरदस्ती की वजह से हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर बनाने से रोका गया था। और आज जब डिक्टेटर का दौर ख़त्म हुआ है, जब सहूलतकारों का दौर ख़त्म हुआ है, तो वो सारे जो सियासी यतीम उन पे और उनकी वजह से जीतते हैं, कराची से लेके कश्मीर तक, वो अब इलेक्शंस हार रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जीत रहे हैं। अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो बल्दिया के नुमाइंदे हैं, कराची से लेके कश्मीर तक मुंतखब होके आए हैं, बड़ा देर बाद, एक साल से ज़्यादा के इलेक्शंस हो चुके हैं और अब आज वो अपने ओथ ले रहे हैं। अब से काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। आपने सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करके अपने अवाम के, अपने इलाके के अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करना है। और इंशाअल्लाह ताला मैं जानता हूँ कि जैसे माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हम मज़ीद आपके मसाइल के हल निकालेंगे। जहाँ तक कराची की बात है, कराची इस शहर, इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस मुल्क को अगर कोई एक शहर बचा सकता है तो वो ये कराची शहर इस मुल्क के तमाम मसाइल से
نکلوا سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میں جہاں تک کراچی کی بات ہوں میں اپنا پرسنل انٹرسٹ لوں گا اور یہ میرا ذاتی ذمہ داری ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھ لیں گے کہ 5 سال کے اندر ہی اندر جب ہم جنرل الیکشنز بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی, 5 سال کے اندر ہی اندر آپ مجھ سے جواب لیں گے کہ آپ نے اپنے 5 سال میں KMC کی حکومت میں کیا کروایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی تمام جو ہمارا ماضی کے بلدیاتی انتظام رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا وہاب صاحب کا اور مراد صاحب کا پرفارمنس جو ہے ان سے بہتر ہوگا. مگر ہم صرف یہ جیسے وہاب صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اب ہم الیکشن جب جیت چکے ہیں تو اب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کاؤنسلرز اور دوسرے جو کاؤنسلرز منتخب ہوئے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ نے کراچی کے چپے چپے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. آپ نے یہ تقسیم کی سیاست, نفرت کی سیاست کو رد کرنا ہے. مل کے یونٹی کے ساتھ اس شہر کے مسائل حل کرنے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کا اچھا جب کراچی میں ماضی میں کبھی پیپلز پارٹی تو نہیں رہی, لیکن جو جماعتیں رہی انہوں نے یہ الزام لگایا کہ صوبائی حکومت سپورٹ نہیں کرتی, لیکن کراچی کے مسائل صوبہ حل نہیں کر سکتا. آپ اس وقت بھی وفاق میں اور آئندہ جو صورتحال بنے گی انشاءاللہ آپ کے لیے رائے ہموار ہوں, تو کراچی کے لیے آپ کیا کریں گے, اور اس وقت جو وفاقی حکومت ہے اس کے لیے کراچی کے لیے اس سے کیا کروائیں گے؟ کراچی کے مسائل کتنے سنگین ہیں آپ جانتے ہیں, یہ حل کیسے ہوں گے اس کے حوالے سے؟ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں کافی زیادہ مسائل یا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور جہاں تک وہ مسائل ہیں اوبیسلی ہم امید رکھیں گے کہ جو بھی وفاقی حکومت میں ہو یا جیسے صورتحال ہو صوبائی حکومت وفاقی حکومت کراچی شہر کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کریں گے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنا فنڈز بھی جنریٹ کرتے ہیں اور اپنا ہی فنڈ سے اپنا کام بھی نکلوا سکتے ہیں. اس لحاظ سے 2 ایریاز ہے جس پہ ہم چاہیں گے کہ KMC غور کرے. ایک تو انہوں نے اپنا جو نیا قانون لے کر آئے ہیں اور جو اختیار انہوں نے ڈیوالو کیا ہے لوکل گورنمنٹ کو کہ وہ اپنا پراپرٹی ٹیکس جمع کر سکتے ہیں. جب یہ پراپرٹی ٹیکس ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو یہ پورا کراچی کے لیے صرف 1 بلین روپیہ جمع ہوتا تھا, اور میرا خیال میں اگر ہم یہ ڈیوالو کریں گے اور نچلی سطح پہ یہ اس قسم کے ٹیکسز ہمارا بلدیاتی نظام خود اکٹھا کریں گے تو اس کا ہمارا ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوگا. اس طریقے سے وہ پیسہ بھی ہم کراچی پہ لگائیں گے. اور دوسرا جس طریقے سے صوبائی حکومت نے ایک ایگزامپل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کھڑا کر دیا, اور باقی صوبوں کے مقابلے میں اگر اب سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ فولیو دیکھے, چاہے وہ ہمارا تھر کول منصوبہ ہو یا ہمارا چھلک ملکاتیار برج ہو یا تھٹا ڈیول کیریج وے ہو, مزید کافی زیادہ ہمارے ایسے منصوبے ہیں جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیے ہیں. کراچی میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا KMC بھی کام کریں گے. مہربانی شکریہ بھائی نہیں لڑا تھا. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو تاریخی فتح ہوئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میئر اور ڈپٹی میئر کی جوڑی کو کامیاب کیا ہے, اس تاریخی فتح پر مخالفین آپ کی اس فتح کو برداشت نہیں کر پا رہے. خصوصاً جماعت اسلامی کے امیر خود یہاں آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو ایسی دھمکیاں دی ہیں جو کہ میں نہیں دے سکتا. پہلے بھی آپ کو دھمکیاں ملی ہیں, لیکن وہ کہہ رہا ہے گلی گلی میں آپ کا گھیرا ہوگا, ایوان میں گھیرا ہوگا اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ایک تو ایوان میں تو ان کا ایک ممبر ہے صبح سندھ اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں, تو وہاں مجھے نہیں پتا وہ کون سے کس قسم کا گھیراؤ کی بات کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے میں تو جماعت اسلامی کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کرے, اور جو لوگ مئی 9 میں شامل تھے
جنہوں نے ہمارے یادگار شہداء کو جلائے تھے، جنہوں نے ہمارا ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیے تھے، جنہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا تھا، مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ ان حملوں کے بعد ہمارا جو جماعت اسلامی کے دوستوں ہیں انہوں نے یہاں سے اٹھ کے زمام پا گئے تھے اور ان کے ساتھ مل کے کراچی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر شکر الحمدللہ کہ کراچی کے جو لوکل باڈی کے ممبرز ہیں انہوں نے اپنا ووٹ کا اختیار کرتے ہوئے مرتضی وہاب صاحب اور سلمان وہاب صاحب مراد صاحب کو کامیاب کروایا ہے۔ سر السلام علیکم سر یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آج کا دن تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے میئر اور ڈپٹی میئر اپنا منتخب کرا دیا، لیکن اب تک وہ روڈ میپ سامنے نہیں آیا کراچی کی ترقی کے حوالے سے، ترجیحات سامنے نہیں آئے۔ چونکہ آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں تو آپ بتا دیں کہ ترجیحات کیا ہوں گی اور روڈ میپ کیا ہے، کس طرح ان مسائل کو، کراچی کے جو گمبھیر مسائل ہیں، اس کو حل کریں گے؟ تھینک یو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو الیکشن کیمپین کے مہم میں جو ایشوز اٹھائے گئے تھے اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا سمپل نعرہ تھا کہ ہم سب کا کراچی، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سب ملتے ہیں تو ہم سب مل کے کراچی کے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور یہی نعرہ ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہوا ہے۔ کراچی کے عوام نے، وہ سیاسی جماعتیں جو ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو نفرت کی سیاست کر رہے تھے، جو لسانی بنیادوں پہ یا کسی اور بنیاد پہ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بری طرح ہار چکے ہیں۔ اب ہمارا عام انتخابات بھی آ رہے ہیں تو اس عام انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا منشور سامنے لے کر آئے گی، اور اس منشور میں پورے پاکستان میں اور پورا پاکستان کے لیے ہمارا مینیفیسٹو، ہمارا نظریہ وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے۔ کہ جب تک آپ کا مطالبات نہیں مانے گئے، آپ جو ہے وہ جو بجٹ ہے وہ پاس ہونے نہیں دیں گے، تو کیا آپ کے مسائل وہ کہاں پہنچے ہیں، وہ چیزیں ٹھیک ہوئی؟ تھینک یو۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینس ہے کہ وفاقی حکومت کو اپنا حصہ فلڈ ریکنسٹرکشن میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، یہ ایک نیا سٹینس نہیں ہے، یہ ہمارا پرانا سٹانس رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینوں پہلے جب ہم نے سی ایم ہاؤس میں فلڈ ریہیبلیٹیشن کے جو سارے منصوبے تھے ان کے بارے میں ہمارا ایک پروگرام تھا، تو اس پروگرام میں بھی ہم نے یہ کمپلینٹس اٹھائے تھے۔ اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کمیٹی ہے انہوں نے آج تک ایک میٹنگ ویکینڈ سے پہلے رکھا تھا حکومت کے تنظیم کے ساتھ، اور اب آج رات میں ہمارا دوسرا انگیجمنٹ ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا خاص طور پہ جو فلڈز کے حوالے سے شکایتیں ہیں وہ دور کیے جائیں گے، مگر آئی ڈونٹ فیل دیٹ دا فلڈز کا جو کمپوننٹ ہے وہ تو they shouldn't have been the last things to be included in our budget. یہ تو ہمارا پوری بجٹ کا تھرسٹ ہونا چاہیے تھا کہ جو 4RF پروگرام ہم نے پوری دنیا کے سامنے بیچا، اور کہ جس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم نے بڑا اچھا انداز میں اقوام متحدہ میں تقریر کیا یا نیشنل اسمبلی میں تقریر کیا کہ ہم آج آگے جا کے جو ہمارا سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے جو ریکنسٹرکشن پروسیس ہے وہ اس طریقے سے کریں گے کہ وہ نہ صرف موسمی تبدیلی کے حوالے سے ہم اس کو اور مضبوط بنائیں گے، مگر ہمارا ملک کا معیشت کے حوالے سے جو ہم یہ ریکنسٹرکشن کے کام ہو رہے ہوں گے تو اس طریقے سے بھی اس کو کنٹریبیوٹ کرے گا۔ تو ہمارا بہت افسوس کے ساتھ کہ یہ اب آخری انکلوژن ہوگا rather than front and center and the thrust of the government's budget، مگر امید ہے کہ ہمارے ان ملاقاتیں کے بعد یہ ضرور بجٹ کا حصہ ہوگا۔ جہاں تک ہمارے تنظیم سازی کے سلسلہ ہے، اس لیے کہ الیکشنز بہت ہی نزدیک ہیں تو آپ کو اتنا
آپ کو اوور آل تو تنظیم سازی نہیں نظر آئے گا، شاید دیکھا تو کہ ادھر ادھر ہم کوئی چینجز لے کر آئیں، مگر اوور آل جو ہے ریکمپوزیشن الیکشن سے جو اتنا نزدیک ہے تو وہ تنظیم نو یا نیا تنظیم سازی کا پلان نہیں ہے. ہم نے صدر زرداری صاحب نے اور پھر میں نے اسی مہینے لاہور میں ٹائم گزارے تھے، اور اب صدر زرداری صاحب جلد واپس آ رہا ہے، وہ لاہور میں بیٹھے گا، جب وہ نکلتا ہے پھر میں وہاں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی. ہم جو گیپ آیا ہے، جو ایک بہت یہ جو پروسیسز 2018-2013 الیکشن کے بعد جس طریقے سے اس صوبے میں سیاست کروائی گئی، اگر ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے تو اس اسپیس میں بھی ہم بہتر پرفارم کر سکیں گے. جی چیئرمین صاحب یہ بتا دیں، یہ کشتی کا واقعہ ہوا ہے اور بڑی تعداد میں 300 کے قریب پاکستانی ہیں، بہت بڑا واقعہ ہے. یہ کیوں ہمارے اداروں کی نیگلیجنسی ہے؟ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. پیپلز پارٹی پہ نظریں ہوتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو عوامی پارٹی کہلاتی ہے، تو عوام کی بات کون کرے گا؟ ان ظالموں کو سزا کون دے گا جنہوں نے ماؤں کے لگتے جگر ان سے دور کیے؟ اور یہ معاشی بدحالی کب ختم ہوگی کہ نوجوان جو ہے باہر جانا پسند کر رہے ہیں؟ جہاں تک یہ انسیڈنٹ ہے، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور پوری دنیا، نہ صرف ہمارا اپنا پاکستان کا میڈیا مگر پورا دنیا کے میڈیا اس پہ غور کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے، جو حکومت کے ادارے ہیں، اس واقعے سے بہت پہلے بھی جو ہمارا اللیگل امیگریشن یہاں سے ہوتا ہے اس پہ کافی سختی کروا رہے تھے، اور اپنی جگہ اپنا محنت جاری تھا. مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا اس واقعہ کی وجہ سے پوری قوم کے سامنے نظر آیا کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جہاں ہم ایک طرف ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم we can bring back the bodies of the deceased, تاکہ we can identify the bodies of the deceased internationally. Domestically ہم اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور حکومت اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے جو غلط طریقے سے لوگوں کو اس طریقے سے ملک کے باہر لے کے جاتے ہیں. مگر ساتھ میں بھی یورپین ممالک کے ساتھ اور آسٹریلین، پوری دنیا کے جو ویسٹرن ممالک ہیں، ان سے بھی ہم انگیج کرتے رہیں گے کہ آبویسلی ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ اللیگل امیگریشن ہو، اور اللیگل امیگریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہماری بس کی بات ہے پاکستان کے اندر، وہ بھی ہم ریفارم لانے کے لیے تیار ہیں، اور اس پہ مزید اسٹرکٹنس لے آنے کے لیے تیار ہیں. ان کا جو لیگل امیگریشن ہے اس پہ بھی زور دینا چاہیے کہ ان کو اگر وہ لیگل امیگریشن کو صحیح طریقے سے انکریج کریں گے تو لوگ پھر یہ جو اللیگل راستہ ہے اس کو بھی نہیں اپنائیں گے. ساتھ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ انٹرنیشنل نارمز جو ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ ریفیوجیز کو ایک رائٹ دیتے ہیں، اور اس رائٹ کو اگر ان کو ایڈمیشن وہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کا مرضی ہے. وہ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ ان کو انکار کریں، لیکن جس طریقے سے سختیاں یونائٹڈ کنگڈم سے لے کے مختلف ممالک میں ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ انسانی حقوق کی جو ہے میں خیال رکھنا چاہیے. اور جو لوگ کشتیوں پہ یا دوسرے طریقے سے جا رہے ہیں، ان کو میرے خیال میں کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے وہ مزید مشکلات میں they find themselves in more trouble. چیئرمین صاحب سوال یہ بتائیے گا کہ آپ کی کامیابیاں کراچی سے لے کے خیبر تک نظر آ رہی ہیں، کیا نون لیگ سے اختلافات سیاسی ہیں یا یہ شمولیتیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے؟ نون لیگ کے ساتھ میرا نہیں خیال ہمارا اختلافات کوئی سیاسی اختلافات ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات ہے، ہمارا ایک جو بھی آج ہم ایک اتحاد میں ہیں، مل کے حکومت میں ہیں، لیکن ہم نے تو مسلسل آگے جا کے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس ملک میں رہ کے سیاست کرنا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو بنیادی اصول ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر ڈیموکریسی میں سائن کیے ہیں، اس کے تحت ہم اپنے سیاست کو لے کے جائیں گے. یا اگر وہ ڈاکیومنٹ تو کافی واست تھا، اگر اس حد تک نہیں تو ہم اپنا مخالفت جو ہے وہ سیاسی مخالفت ضرور رہیں گے، کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہوگا. اور جہاں تک میرا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا میاں
मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात है या इवन मरीम शरीफ साहिबा की बात है, मेरे तो बहुत ही अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है इन सब के साथ, चाहे हम अपोजिशन में हो या हम हुकूमत में हो। जो हमारा हुकूमत के अंदर चाहे कोई पॉलिसी पे इख्तलाफात हो या दूसरा नज़र हो या हमारा कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो हमारा हक है कि हम अप्रोप्रिएट फॉर्म्स पे वो उठाते रहेंगे। अगर हम महसूस करते हैं कि कोई ऐसा इशू है जो हमें अवाम में भी उठाना पड़ेगा, वो तो हम करेंगे। मगर मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई सियासी इख्तलाफात है, और आगे जाके भी मुझे कोई सियासी इख्तलाफात या संगीन सियासी इख्तलाफात नज़र नहीं आ रहा है। श्योर पॉलिसी पे इख्तलाफात हो सकता है। अच्छा, मेरा सवाल है कराची का देरीना एक मसला है मर्दमशुमारी का, जो इस सेंसस में भी अभी तक वो उस तरह एड्रेस नहीं हो। खुद जरदारी साहब कह चुके थे कि 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी का शहर। इस हवाले से पीपल्स पार्टी क्या जोर दे सकती है और किस तरह? देखिए, जहाँ तक सेंसस की मामला है, मेरा ख्याल में हमें गैर मुतनाज़ा सेंसस चाहिए, और सेंसस के जो इश्यूज़ है वो सिर्फ इस शहर से नहीं, तो काफ़ी शहरों से और काफ़ी सूबों से उंगलियाँ और एतराज़ात उठ रहे हैं। और जो बुनियादी वजह एक नया सेंसस करवाने के लिए तो ये है कि पिछला सेंसस पे हमारा एतराज़ात था, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा CM साहब और सिविल सोसाइटी और सबका आवाज़ उठाने के बावजूद जो है ये प्रोग्रेस मुतनाज़ा ही रहा है। ख़ास तौर जिस तरीके से कभी कभी एक सूबा को या कभी किसी शहरों को सिर्फ एक्सटेंशन दिए गए और दूसरों शहरों को नहीं दिए गए, तो मैं समझता हूँ ये आगे जाके भी ये सेंसस मुतनाज़ा ही रहेगा। हमें एक ऐसा प्रोसीजर चाहिए जिस पे हम गैर सियासी, गैर मुतनाज़ा सेंसस मुल्क भर में करवाया जाए, एक ही पीरियड के लिए सारे सूबे में करवाया जाए, ताकि सबका भरोसा हो उनके रिजल्ट। आपने पानी का मसला उठाया था चेयरमैन साहब, आपने पानी का मसला उठाया था कि टैंकर आप खरीद के लेते हैं, लेकिन अभी जो K4 के लिए 17 अरब रुपए रखे गए, क्या K4 इस साल में मुकम्मल होगा? जो अहम मसला है जहाँ तक पानी का मसला है, मैं वाजे करूँ, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो आज से नहीं मगर मुसलसल पानी के इशू पे आवाज़ उठाती रहती है। आपको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का धरना याद होगा, जो हम पानी पे ही आवाज़ उठा रहे थे। जहाँ तक मेरा घर का टैंकर का सवाल है, मैं इसलिए टैंकर खरीदता हूँ कि मुशर्रफ साहब के दौर में बिलावल हाउस का पानी का लाइन काटा गया था, और यही वजह है कि आज तक हम टैंकर पे खरीदते हैं। मैंने CM साहब को वो स्कीम नहीं दिया है या वहाब साहब को स्कीम नहीं दिया है कि मेरा ये मसला हल करे, मगर ओवरऑल एक इशू है। तो एक इशू लोअर रिपेरियन का हक है, बलोचिस्तान और सिंध का पानी का जो लोअर रिपेरियन का हक है, उस पर तो हम मुसलसल आवाज़ उठाते हैं कि अगर आप इरसा का और वो वाटर फार्मूला के मुताबिक सही पानी नहीं दिया जाएगा। आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे भाई, मैं तो बस करता हूँ। फिर मैं सवाल का जवाब दे रहा था कि अगर हमें वो सही फार्मूला के मुताबिक पानी नहीं दिया जाएगा, जिससे ना सिर्फ लोअर रिपेरियन को अपना हक मगर उसी फार्मूला के तहत एक्स्ट्रा पानी कराची के लिहाज से दिया जाता है जो कि सिंध को नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से हम उस टॉपिक पे भी अपना आवाज़ उठाते रहते हैं। जहाँ तक K4 का इशू है, उस दिन हमने यही बात उठाया था, यही बात छेड़ा था कि आप अगर ये करना है तो सही तरीके से फंडिंग करें। इसलिए जो डिले हुआ है वो सूबाई हुकूमत की तरफ से नहीं, ये मुख्तलिफ वफाकी हुकूमत की वजह से डिले हुआ है। वो एलोकेट एक रकम करते हैं, फिर उस पूरा को वो खर्च नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार ये प्रोजेक्ट डिले होता आ रहा है। यहाँ तक कि हमने अभी ही वज़ीर आज़म साहब को इधर होस्ट किया था कराची में, ये हमने लॉन्च किया था, वहाँ हम सब के सामने वादा किया गया था कि इस पे हम एलोकेट करेंगे, खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने अपना तकरीर में कितना अनाउंस किया था? 17.5 कितना 17.5 बिलियन का ऐलान किया था, मगर तकरीर से लेके जब तक वो किताब में आया वो जो है 17 से लेके 15 पहुंच गया। अब पास होते हुए और निकलते हुए हमें नहीं पता कि हमारा कराची का K4 का क्या मुस्तकबिल होगा, मगर कराची का बुनियादी इशू पानी है। हमें इस इशू का हल निकालने के लिए हर तरफ इस पे काम करना होगा, ना सिर्फ
بالکل ہم چاہیں گے کہ ایلوکیشن ہو جتنا ہو سکتا ہے ہمارا K4 کا منصوبہ کا. ہم یہ بھی چاہیں گے کہ چاہے وفاقی حکومت G2G میں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمیں اپنا ڈیسالینیشن پلانٹس جس کا وعدہ حکومت نے کیا تھا اس پہ کام شروع کر دے. ہم اپنے طور پہ صوبائی حکومت کی طرف سے ویسے ہم نے ایکسٹرا پمپنگ سٹیشنز پہ کام کیا ہے اور مزید کرتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.